اللہ تعالیٰ بھی کتنا قدردان ہے. دیکھیے کہ جس بدن کو اس کی راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج اسی بدن کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی میں چھپا رہا ہے. سبحان اللہ. سودا کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں. محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں. محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی تھی تو کیا خوب قدردانی ہوتی ہے، یہ آج اس واقعے میں جانیے. یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے. دوستوں سے انہیں معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر تشریف لائے ہے. چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا. واپس گھر آئے. گھر میں سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی. اپنی طرف سے لاکھ چھپایا کہ کسی کو پتا نہ چلے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ذکر ہوتا نا تو یہ متوجہ ہو جاتے. چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ تو ضرور ہے. ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے، جی ہاں. چچا کہنے لگے، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے. چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا. فرمانے لگے، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. چچا نے اس بات پر خوب مارا پیٹا اور گھر سے نکال دیا، اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے. جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا. ماں تو آخر ماں ہوتی ہے. جاتے وقت اپنی چادر پکڑا دی اور کہا، بیٹا ستر چھپا لینا. وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے ستر چھپا لیا اور دوسری اوڑھ لی. اسی لیے ان کا نام ذوالبجادین ہے، یعنی دو چادروں والے. اس نام سے یہ مشہور ہو گئے. اب کہاں جاتے؟ وہی جاتے جہاں کا سودا کر چکے تھے. قدم اپنے آپ مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. رات کو سفر کر کے صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو چہرہ انور پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی. صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں تمتما اٹھا ہے. جب حضرت عبداللہ ذوالبجادین حاضر ہوئے تو فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں میں حاضر ہوا ہو. لہٰذا اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہی رہنا شروع کر دیے. کیونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اسی لیے اس کا بدلہ ایسا ہی ملنا تھا. اسی لیے ان کو ایسی کیفیت حاصل تھی کہ محبت الہی میں کبھی کبھی جذب میں آ جاتے تھے. آج کل کے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جناب جذب کیا ہوتا ہے؟ جناب حدیث مبارکہ پڑھو، پھر پتہ چلے گا کہ جذب صحابہ کرام پر بھی طاری ہوتا تھا. حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ کبھی کبھی مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذب طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز میں اللہ رب العزت کا نام پکار اٹھتے تھے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتے ہو؟ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے. کچھ عرصہ گزرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ بھی ساتھ تھے. راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے. جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے کچھ لمحے باقی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ لیا. یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جن کی نگاہیں چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے. سبحان اللہ. گود مبارک میں اپنی جان اس کیفیت میں جان دینے والے کے حوالے کر دی
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कफन दफन की तैयारी करो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक भिजवाई और फरमाया कि अब्दुल्लाह को इस चादर में कफन दिया जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह तू भी कितना कदरदान है कि जिस बदन को तेरी राह में नंगा किया गया था, आज तू उस बदन को अपने महबूब की कमली में छिपा रहा है। सुभान अल्लाह, सौदा करके तो देखे, फिर देखे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कदरदानी कितनी फरमाते हैं। हम लोग ही बेकदर है कि अल्लाह ताला को भी कहना पड़ा, और उन्होंने अल्लाह ताला की कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा पढ़ाया, फिर जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ चले। शरीयत का मसला ये है कि जो आदमी मैयत का सबसे ज्यादा करीबी होता है वो कब्र में उसको उतारने के लिए उतरता है। उस वक्त हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी खड़े थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कब्र में उतार कर फरमाया कि अपने भाई को पकड़ा दो, मगर उनके अदब का ख्याल रखना। आपने उस आशिक सादिक को अपने हाथ मुबारक में लिया और जमीन पर लटा दिया, गोया अपनी अमानत को जमीन के हवाले कर दिया। हदीस मुबारक का खुलासा है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको जमीन पर रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, मैं अब्दुल्लाह से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। ये ऐसे बोल थे कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी सुनकर कहने लगे कि मेरा जी चाहता है कि काश आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में मेरी मैयत होती। देखा, मेहनत व मुजाहिदा और कुर्बानियां करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं बदला दिया करते हैं।